بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر اس سلسلے کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ سلسلہ ہمارا یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت یعنی سورہ الفاتحہ سے ہم نے شروع کی ہے اور آج سورہ البقرہ کی 16ویں آیت ہم کر رہے ہیں۔ اس میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم قرآنی مفردات کے معنی کا تعین ان کے مادوں کی روشنی میں کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے دو لغات ہوتی ہیں، لغات القرآن اور مروجہ تراجم والی لغت۔ ہم یہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ان دونوں کے درمیان میں تطبیق پائی جاتی ہے یا نہیں، تراجم میں اور مفہوم میں مطابقت پائی جاتی ہے یا نہیں، کیا یہ الزام درست ہے کہ لغات القرآن جو ہے وہ اس کے معنی جو لکھے گئے ہیں وہ اپنی طرف سے لکھے گئے ہیں اور کسی اور نے ایسے معنی استعمال نہیں کیے، اور جو قدیم عربی کی لغات ہیں اس میں بھی ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اس تصور کو زائل کرنے کے لیے ہم یہ پڑھ رہے ہیں، میں خود پڑھ رہا ہوں تو آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ کوئی بہت زیادہ لمبا تو نہیں ہوگا، ظاہر ہے کہ میرا خیال میں قرآن مجید میں شاید جو مفردات کی تعداد ہے وہ شاید 1500-1700 کے قریب ہوگی، 1500-1600، اتنے اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ تو یہ انشاءاللہ ہم کور کر لیں گے۔ تو آج ہم سورۃ آیت کا ابتدائیہ پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ 16ویں آیت ہے، اس کا ترجمہ ہم بعد میں پڑھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو مفرد ہے وہ اشتروا، شین رے یہ ہم پڑھیں گے، یہ سے پہلے نہیں پڑھا۔ الضلالۃ، ضاد لام لام، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، ویڈیو بن چکی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بالہدا، ہے دال یہ، اس کی بھی ویڈیو بن چکی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ربحت، رے بے ہے، یہ آج نیا مفرد ہے اور اس کو ہم پڑھیں گے۔ تجارتہم، یہ بھی آج ہم پڑھیں گے، تے جیم رے، اور اس کے بعد کانو کاف واو نون، یہ پڑھ چکے ہیں ہم، ویڈیو بن چکی ہے۔ مہتدین، ہے دال یہ بھی ویڈیو بن چکی ہے، تو پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سب سے پہلے اشتروا، اس کا مروجہ تراجم والی لغت میں ہے سودا کرنا، بیچنا۔ لغات القرآن میں بیچنے و خریدنے دونوں کے معنوں میں آتا ہے، بیچنے و خریدنے، یعنی دونوں میں تطبیق پائی جاتی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر ہم لیتے ہیں رابحت، رے بے ہے، اس کا مروجہ تراجم والی لغت میں ہے نفع بخش ہونا، اور لغات القرآن میں تجارت میں چیزوں کے تبادلے سے جو نفع حاصل ہوتا ہے، تو نفع بخش ہونا یا نفع حاصل ہونا بات ایک ہی ہے، تطبیق پائی جاتی ہے۔ اب پانچواں، اور اس کے بعد آتا ہے تجارتہم، یعنی تجارت، مروجہ تراجم والی لغت میں آتا ہے تجارت، اور لغات القرآن میں آتا ہے خرید و فروخت، سوداگری، کاروبار، دونوں ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہم آتے ہیں ترجمے کی طرف۔ ترجمے میں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے راہ کے بدلے گمراہی خریدی، تو ان کی تجارت مفید ثابت نہ ہوئی اور نہ ہوئے وہ راہ پانے والے۔ تو یہاں دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے راہ کے بدلے گمراہی خریدی، ٹھیک ہے نا۔ تو اشتروا ضلالت بالہدا، ان کے معنوں کو استعمال کیا گیا ہے۔ تو ان کی تجارت مفید ثابت نہ ہوئی، تو یعنی ربحت تجارتہم آ گیا، اور نہ ہوئے وہ راہ پانے والے، تو کانوا مہتدین کے معنی آ گئے۔ تو ترجمہ بالکل اسی طرح سے لیا گیا جو ہیں، لیکن اس کے معنی محدود کیے گئے ہیں۔ اس کی معنوں میں ترجمے میں جو لفظ ہے اس کا وہی معنی دے دیا گیا ہے، اس کی وضاحت نہیں کی، اس کو پھیلا کر بڑے دائرے میں پیش نہیں کیا گیا، مفہوم میں ہے ایسا۔ تو ہم اب مفہوم لیتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ. تو یہاں پر ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو دھوکہ دے کر ناجائز فائدے حاصل کر رہے ہیں اور خوش ہیں کہ ہمارا کاروبار بڑا نفع بخش ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان جیسا نادان ہی کوئی نہیں کہ انہوں نے زندگی کی صحیح روش کے بدلے میں غلط راستہ خرید لیا ہے. اب ظاہر ہے کہ ہم یہاں پر اشترو پڑھ رہے ہیں، ضلالت پڑھ رہے ہیں، بالہدا پڑھ رہے ہیں، تو اس میں ذرا تفصیل سے ایک بات بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں. تو ظاہر ہے ایسے لوگ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، یہ تو حقیقت ہے. دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ خود صحیح راستے کی بجائے غلط راستہ خریدتے ہیں، اس کی تجارت کرتے ہیں. تو ایسا آدمی کون ہوتا ہے؟ ایسا آدمی وہی ہوتا ہے جو دوسروں کو دھوکہ دے کر ناجائز فائدے حاصل کر رہا ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا کاروبار جو ہے بڑا نفع بخش ہے. تو یہاں پر تجارت اور رابحت کا معنی تو اس میں استعمال ہوا ہے. تو یہ ان لوگوں کی نفسیات بتائی گئی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان جیسا نادان کوئی ہے ہی نہیں کہ انہوں نے زندگی کی صحیح روش کے بدلے میں غلط راستہ خرید لیا ہے. یعنی ہم نے یہاں پر بالہدا اور ضلالت کا پڑھا ہے. تو یہ بات یہاں پہ بیان کی گئی ہے. ان کی تجارت کبھی نفع بخش نہیں ہو سکتی، یعنی تجارتوں اور رابحت بھی اس میں استعمال ہوا ہے اس لیے کہ غلط راستے پر چل کر زندگی کی منزل مقصود تک کبھی نہیں پہنچ سکتے. تو یہاں پر بالہدا اور ضلالت کے معنوں کو پھر دوبارہ استعمال کیا گیا ہے. تو یہاں پر معنی وہی استعمال کیے گئے ہیں، کوئی نئی بات نہیں کہی گئی. نئی بات تو سرے سے کہی نہیں گئی، لیکن جو کچھ آپ کو نیا یا مجھے نیا لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے انہوں نے یہاں پر یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو دھوکہ دے کر ناجائز فائدے حاصل کر رہے ہیں. یہ بات شاید آپ کو لگے کہ یہ لفظوں کے اندر جو قرآنی مفردات ہیں، قرآنی مفردات کے معنی کا تعین جو ہم ان کے سے حرفی مادے کی روشنی میں کر رہے ہیں تو اس میں یہ تو یہ نہیں ہے. تو یہ نہیں ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی تو وضاحت اور آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے بات کی گئی ہے نا کہ ایسی ذہنیت رکھنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ سمجھانے کے لیے بات کہی گئی ہے. یہاں پر یہ دعویٰ تو نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید میں معنی مفرد آیا ہے اور اس کے معنی کا تعین یہ کیا گیا، ایسا نہیں ہے. لیکن بات سمجھانے کے لیے مفہوم بیان کیا گیا ہے. تو ہم نے یہاں پر آج ویڈیو مکمل کی ہے. تو ماشاءاللہ سے آج ہم نے 16ویں آیت بھی مکمل کر لی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.